سبيل الدموع سبيل مريح. میری بات سنو غور سے. بادشاہوں نے دین کو بگاڑا زیادہ ہے، بنایا تھوڑا ہے. انسانی مسلمانوں کی تاریخ میں تھوڑے ہی بادشاہ ملیں گے جنہوں نے دین کی خدمت کی ہو، انہوں نے حکمرانی کی ہے، چاہے دین بنا ہے یا بگڑا ہے. چند ہیں اس میں جنہوں نے اپنی حکومت کو دین کے لیے سبب بنایا، دین کے حفاظت اللہ نے اپنے نبی کے ورثاء کے سپرد فرمائی. ہر دور کے فتنوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں وہ لوگ جو صحابہ سے علم کو لینے والے بنے، ان کو تابعین کہلائے، ان سے لینے والے تبع تابعین کہلائے، ان سے لینے والے محدثین کہلائے، مفسرین کہلائے، فقہاء کہلائے، علماء کہلائے. انہوں نے دین کے حفاظت کی سینوں سے لگایا ہے. پھر 232 سال زمانہ آگے چلا جاتا ہے، کوئی 250 سال، اور ایک فتنہ اٹھتا ہے. مامون رشید کے زمانے میں طریق تھا کہ ساری امت کو لپیٹ میں لے لیتا اور اسلام کی فروزہ شمع وہ بجھنا شروع ہو جاتی. لیکن ان اللہ ناصر دین ہے، ایک فتنہ اٹھا. وہ ایک علمی سی چیز ہے، لیکن میں اتنا بتا دوں کہ اس فتنے کے اٹھنے کا مطلب تھا اگر اس پر امت آ جاتی تو قرآن مٹ جاتا، قرآن میں تحریف ہوتی اور دین کا نشان مٹتا اور انسانیت اندھیروں میں ڈوب جاتی. ایک آدمی پھر کھڑا ہوتا ہے، اس کا نام ہے احمد بن حنبل. یہ بادشاہ نہیں ہے، یہ خلیفۃ المسلمین نہیں ہے، یہ سالار لشکر نہیں ہے، یہ کوئی نواب نہیں ہے، یہ فقیر ہے. ایک دن اس کے گھر میں پکتا ہے اور ایک دن اس کے گھر میں فاقہ ہے، اور ادھر عباسی قاہر سلطنت ہے اور مامون جیسا جاگر حکمران وہ تخت پر ہے. وہ سب کو مجبور کر رہا ہے کہ کہو قرآن مخلوق ہے، کہو قرآن مخلوق ہے. اس فتنے پر کتنے علماء شہید ہوئے، کتنوں نے جان بچانے کی خاطر کلمہ کفر کہا اور ایمان بچا اور جان بچا کے نکل گئے. کتنے روپوش ہو گئے. میدان میں ایک آدمی ٹک گیا، بوڑھا 60 سال کا، جس کو دنیا احمد بن حنبل کے نام سے پکارتی ہے، جس کے علم سے آج بھی کروڑوں انسان نفع اٹھا رہے ہیں اور اس کے فتووں پر چل کر جنت کی راہوں کو طے کر رہے ہیں. ایک طرف عباسی سلطنت کا قہر اور ایک طرف ایک عالم دین، ایک گدڑی پوش، ایک چٹائی پہ بیٹھنے والا، ایک مسلح پہ بیٹھنے والا، ایک حدیث کی محفل کو سجانے والا، اور ایک طرف تلواروں کی چمک اور تیروں کی سنسناہٹ اور چاروں طرف جاہ و جلال ہے. وہ ٹکرا گئے. لیکن مامون کو کسی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. وہ مر گیا لیکن اپنے بھائی کو وصیت کر گیا کہ میرے عقیدے پہ رہنا ہے اور اسی کا اتباع کرنا ہے. وَاتَّبِعْ هَدْيَ أَخِيكَ فِي الْقُرْآنِ. اور حکومت معتصم کے ہاتھ میں آئی. وہ جاہل تھا، معتصم تو عالم بھی تھا، پر علم کے باوجود بھی ہدایت اللہ ہی دیتا ہے. صرف علم نہیں تو اللہ کا فضل بھی شامل حال ہو. لیکن مامون کو پٹڑی سے اتارنے والا یہ فلسفہ اور منطق تھا. منطق اور فلسفہ سے وہ پٹڑی سے اترا اور اتنا دور چلا گیا کہ مرتے دم تک اس کو واپسی نصیب نہ ہوئی. عجب علم تھا مامون کا، پر منطق اور فلسفہ کی سیاہی نے اس کو گم کر دیا. اور معتصم تو جاہل تھا. ان کا بات جو مامون کیا کروں گا. دربار سجایا گیا، امام کو لایا گیا تو جو سامنے مناظر تھا اس کا نام بھی احمد تھا، احمد بن ابی داود. یہ ہے احمد بن حنبل. تو وہ کہتا ہے کان اللہ ولا قرآن. تو احمد بن حنبل نے کہا کان اللہ ولا علم. تو احمد بن ابی داود پر سناٹا. الفاظ دہرا رہا ہوں، ان کی وضاحت شاید آپ میں نہ سمجھا سکوں، اس لیے صرف الفاظ بتا رہا ہوں. کان اللہ ولا علم، سناٹا. تو احمد بن ابی داود نے لاجواب ہو کر کہا یہ واجب القتل ہو چکا ہے، یہ امیر المومنین کے عقیدے کو نہیں مانتا. تو امام صاحب نے کہا معتصم اللہ کی کتاب اور اپنے ابن عم کی حدیث سے کوئی ایک جملہ مجھے بتا دے، میں تیرے عقیدے کو مان جاؤں گا. وہ دیتے تھے عقلی دلائل. کہا لے جاؤ قید. دوسرا دن لایا جائے، پھر مناظرہ، پھر وہ لاجواب. تیسرے دن مناظرہ، لاجواب. چوتھا دن آ گیا.
اور امام احمد بن حنبل زنجیروں میں جکڑے ہوئے معتصم کے دربار کی طرف چل رہے ہیں، تو ان کی جی میں خیال آ گیا کہ میں بوڑھا آدمی زنجیروں میں جکڑے ہوئے معتصم کے دربار کی طرف چل رہے ہیں، تو ان کی جی میں خیال آ گیا کہ میں بوڑھا آدمی ہوں 60 سال کا، میں کہاں ان کے کوڑے برداشت کروں، میں بھی جا کے کہہ دیتا ہوں جو تم کہتے ہو ٹھیک ہے، پیچھے میں توبہ کروں گا۔ خیال آیا، خیال تو کسی کو بھی آ سکتا ہے، خیال آدمی کے مقام کو نہیں گراتا، ایک خیال آیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ عجب امت اللہ نے بنائی ہے، عجب امت۔ تو کہہ رہے میں اپنے خیال میں جا رہا ہوں کہ ایک دم شور سا مچا، میں نے نظر اٹھی تو ایک آدمی لمبا مجمع کو چیرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے، کہتا احمد احمد احمد۔ تو انہوں نے سر اٹھایا، اب تعارفونی، جانتے ہو مجھے؟ نہیں، انا ابو الہیثم، میں ابو الہیثم ہوں، ابو الہیثم بغداد کا سب سے بڑا چور، سب سے بڑا چور۔ احمد جاؤ دیکھو پولیس کے رجسٹر میں 18,000 کوڑے اب تک میں برداشت کر چکا ہوں اور میں نے غلط کام نہیں چھوڑا، دیکھو حکومت کے کوڑوں کے ڈر سے حق نہ چھوڑ دینا، حق نہ چھوڑ دینا۔ ابو الہیثم کے قدم اکھڑ گئے تو کوئی مسئلہ نہیں، تیرے اکھڑ گئے تو امت گمراہ ہو جائے گی۔ ہائے ہائے، امام احمد بن حنبل پر بیٹھے بیٹھے وجد طاری ہو جاتا تھا، جب بعد میں حالات ٹھیک ہو کہ رحم اللہ ابو الہیثم، رحم اللہ ابو الہیثم شروع ہو جائے۔ ایک دن بیٹے نے پوچھا یہ ابو الہیثم کون ہے؟ تو پھر یہ قصہ ہمارے سامنے آیا کہ وہ چور ڈاکو مجھے نصیحت کر گیا، کہنے میں جم گیا، میرے کا کاٹ دیں، نہیں ہوگا، نہیں ہٹوں گا، ہاں حکم ہو گیا قتل کیا جائے۔ معتصم نے کہا کون ہے جو کوڑے مار کے اسے قتل کرے تاکہ زیادہ سزا ملے؟ گردن کاٹی، فوراً مر گیا، عذاب دے کے مارنا چاہتا ہوں۔ ایک حبشی نے کہا جو میرے 10 کوڑے کھا لے میں اسے مار دیتا ہوں۔ بطوع، وہ حبشی جس نے دعویٰ کیا تھا 10 کوڑے ماروں تو میں بندہ مار دیتا ہوں، اس نے 60 کوڑے مارے اور بوٹیاں اڑنے لگ گئیں اور غشی طاری ہو گئی۔ تو احمد بن ابی داود نیچے اترا کرسی سے اور امام صاحب کے کان میں آ کر کہنے لگا کہہ دے قرآن مخلوق ہے، میں تمہیں خلیفہ کے عذاب سے بچا لوں گا۔ تو نے ایک دم جھرجھری لی اور فرمایا کہہ دے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، میں قیامت کے دن تجھے اللہ کے عذاب سے بچا دوں گا۔ ہاں، پھر کوڑے، تہمت کھل گیا، تہمت کھل گیا۔ تو کہ اے اللہ میرے سطر کو بچا، مجھے ننگا ہونے سے بچا۔ جو ہونٹ ہلے تو منہ فسے میں سمجھا میرے لیے بد دعا کر رہے ہیں، کہا میرے لیے بد دعا نہ کرنا، بد دعا نہ کرنا، کہا تم تو آل رسول ہو، میں تیرے لیے بد دعا کر سکتا ہوں۔ تو جب چادر کھلی کہا اللہ مجھے ننگا ہونے سے بچا، تو چادر وہیں ہوا میں معلق ہو گئی، نیچے نہیں گری، ایسے معلق ہو گئی۔ میرے بھائیو، اس امت کی آبیاری ہوئی ہے، اس کا دین زندہ سلامت ہے، ایک تاریخ ہے۔ اللہ نے میرے نبی کو صحابہ دیے، ان کو شاگرد دیے، یہ ایک علم کا سلسلہ ہے جو چلا آ رہا ہے اور آج تک یہ دین زندہ ہے۔ ان چٹائی پر بیٹھنے والوں کی تو خیر اور ان روکھی سوکھی کھانے والوں کی تو خیر۔